بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ ایک بار پھر کشمیر کے ناسور سے اٹھی ٹیس ایک درد بن کے پورے خطے پہ چھائی ہے۔ عوام چلا رہے ہیں جنگ نامنظور، چینل چلا رہے ہیں مار دو گرا دو نیست و نابود کر دو۔ فوجیں دونوں سرحدوں پہ پرے جمائے کھڑی ہیں اور جھڑپیں جاری ہیں۔ یہ جھڑپیں پتھروں کے پتھروں سے ٹکرانے کا نام نہیں، انسان کا انسان کو مارنے کے ارادے سے آگے بڑھنے کا نام ہے۔ یہ بات کس قدر بھیانک ہے کہ بالکل میری ہی وضع قطع کا، میری ہی زبان بولتا شخص، جسے ضرورت پڑنے پہ میرا ہی خون لگایا جا سکتا ہے، مجھے ہی مارنے کے ارادے سے چلا آ رہا ہے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ وہیں سے جہاں پچھلے 72 سال سے رکی ہوئی ہے۔ کشمیر میں آزادی کی جنگ جاری ہے اور پاکستان اس جنگ کو ہر طرح سے اپنائے ہوئے ہے۔ اس دوران اس خطے میں جو بھی ہوا، اس کے ڈانڈے کسی نہ کسی طرح مسئلہ کشمیر سے جا کے ملتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ 65 کی جنگ کشمیر چھیننے کے لیے شروع کی گئی، 71 کی جنگ اس کا بدلہ تھی۔ افغانستان میں امریکہ کی پراکسی لڑنے کی حامی بھی اس لیے بھری گئی کہ اس کے بعد خالصتان کی تحریک چلا کر 71 کا بدلہ لیا جائے گا۔ بلوچستان میں شورش خالصتان تحریک کا بدلہ، کارگل کا بدلہ کارگل ہی میں لے لیا گیا۔ اوڑی کا بدلہ ایک مبینہ سرجیکل سٹرائیک کا بدلہ مبینہ پلوامہ حملہ، اور اس حملے کا جواب بالاکوٹ حملے کا جواب ابھینندن کی گرفتاری۔ بدلہ در بدلہ در بدلہ، 3 نسلیں اس آگ میں کون جھونک گیا؟ ابھینندن جس چشمے پہ لوگوں سے پٹ رہا تھا، ایسے چشموں کے کنارے ابھینندن کی عمر کے جوان گانے گاتے مسکراتے اچھے لگتے ہیں۔ بم پھینک کر اپنے جیسوں کو مارنے اور ناکامی کی صورت میں ان کے ہاتھوں پٹنے اور ذلیل و خوار ہونے کے لیے وہ جگہ قطعاً غیر موزوں تھی۔ جنگ کی اس سرسامی کیفیت میں مجھے کچھ عجیب سوچتا ہے۔ پائلٹ صدیقی، کیپٹن علی اور ابھینندن دوست بھی تو ہو سکتے تھے۔ بہت ممکن تھا کہ علی گیت لکھتا اور نندن ان کی دھن بناتا۔ آس پاس کے بکروال سکھ سے بکریاں چراتے، ان کے گیتوں پر سر دھنتے۔ سری نگر کی ڈل جھیل میں شکار ڈولتے اور اس کے کنارے نرگس اور ٹیولپ کے مزرعوں میں گلابی رنگت اور سنہرے بالوں والی لڑکیاں بے فکری اور آزادی سے گھومتی۔ شال باف شالیں بنتے، کانچ کے پیالوں میں زعفران بھیگتی اور کشمیری چائے کے سماواروں سے بادیان خطائی کو خوشبو اڑا کرتی۔ مظفر آباد کے بازاروں میں کانگڑیاں لیے ہندو پنڈت بھی پھرتے۔ وادی میں دفن تاریخ پہ تحقیق ہوتی۔ کشمیری بچے بھی پتھر اچھالنے کی جگہ گیند اچھالنا سیکھتے۔ کاش آزادی کا مطلب ہم سب سمجھ پاتے، کاش ہم ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھ پاتے، کاش انگریز جاتے جاتے ہمارے سروں پہ ایسی ضرب لگا جاتا کہ ہم شہاب الدین غوری اور پرتھوی راج چوہان کو بھول کے فقط کبیر کے دوہے گا سکتے۔ کاش ہم کئی 100 سال پہلے مر جانے والے سورماؤں کی سی مونچھیں رکھ کے ایک دوسرے کو دھمکانے کی بجائے انہی صدیوں میں گیت گانے اور پھول اگانے والوں کو یاد رکھ سکتے۔ کاش سیاست دانوں کو لاشوں کی بجائے نظریات پہ سیاست کرنی آ جاتی۔ مذہب، رنگ و نسل اور زبان کا تعصب نابود ہو جاتا۔ کاش ہم اپنی گنگا جمنی تہذیب کو یاد رکھتے۔ کاش جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے، کاش یہ سب کچھ نہ ہوتا اور نہ ہو۔ کوئی اس جنگ کو روک لو، لائن آف کنٹرول پہ سفید پھریرا لہرا دو، کشمیر کا مسئلہ حل کر دو۔ ابھینندن اگلی بار آنا تو اپنے جہاز میں بم نہیں پھول بھر کے لانا۔ کاش یہ سبق تمہارا بیٹا سیکھ جائے، کاش تم ہمارے بیٹوں سے دشمنی چھوڑ دو، کاش قابیل کی اولاد کی یادداشت کھو جائے، کاش اے کاش۔